السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ رس لغت میں پرانے کنویں کے معنی میں آیا ہے، اس لیے اصحاب الرس کے معنی ہوئے کنویں والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب الرس کے نام سے ایک قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا گیا، ترجمہ: اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کی درمیانی زمانے کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں بیان کی، اور ہم نے ان سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ اور سورہ کاف میں ہلاک شدہ قوموں کی فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا: ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود و عاد و فرعون و برادران لوط و اصحاب اکا اور تبا کی قوم، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان سبوں پر میرا عذاب لازمی طور پر آ گیا۔ اصحاب الرس کون تھے اور کہاں رہتے تھے؟ اس بارے میں مفسرین کے اقوال اس قدر مختلف ہیں کہ حقیقت حال بجائے منکشف ہونے کے اور زیادہ مستور ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم مختصراً چند اقوال یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، علامہ ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ رس کے معنی غار کے بھی آتے ہیں، اس لیے اصحاب الخدود گڑھے والے ہی کو اصحاب الرس بھی کہتے ہیں۔ قول نمبر 2، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس قول کو حق بتایا ہے کہ اصحاب الرس قوم عاد سے بھی پہلے صدیوں پہلے ایک قوم کا نام ہے۔ یہ لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے اپنی نبی کی بات نہیں مانی اور کسی طرح بھی حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، جس کی سزا میں پوری قوم عذاب الہی سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ قول نمبر 3، ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ آذربائی جان کے قریب ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے قریب جو قوم آباد تھی، اس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا گیا۔ قول نمبر 4، قتادہ کہتے ہیں کہ یمامہ کے علاقے فلج میں ایک بستی تھی، اصحاب الرس وہیں آباد تھے، اور یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں اصحاب القریہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ مختلف نسبتوں سے پکارے جاتے تھے۔ قول نمبر 5، ابو بکر عمر نقاش اور سہیلی کہتے ہیں کہ اصحاب الرس کی آبادی میں ایک بہت بڑا کنواں تھا، جس کا پانی وہ لوگ پیتے بھی تھے اور اس سے اپنے کھیتوں کی آب پاشی بھی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے گمراہ ہو کر اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، اور اس جرم میں عذاب الہی اتر پڑا، اور یہ پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ قول نمبر 6، محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یعنی جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک غلام ہوگا، اور یہ اس لیے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا، مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو ایک بہت بڑے پتھر سے بند کر دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے، مگر یہ سیاہ فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا، اور کنویں پر پہنچ کر پتھر اٹھاتا اور نبی کی خدمت میں پیش کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی، اور یہ 14 سال تک سوتا ہی رہ گیا۔ اس درمیان میں قوم کا دل بدل گیا، اور ان لوگوں نے نبی کو کنویں سے نکال کر توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد نبی کی وفات ہو گئی۔ 14 سال کے بعد جب کالے غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر میں پہنچا تو یہ دیکھ کر کہ شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں، دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا، اور اس غلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک کالا غلام جائے گا۔
قول نمبر 7، مشہور مورخ علامہ مسعودی بیان کرتے ہیں کہ اصحاب الرس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قول نمبر 8، مصر کے ایک عالم فرج اللہ زکی کروی کہتے ہیں کہ لفظ رس عرس کا مخفف ہے اور یہ شہر کفکاس کے علاقے میں واقع ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام ابراہیم زرتش تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، مگر ان کی قوم نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی، چنانچہ یہ قوم عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ اصحاب الرس کے بارے میں یہ 8 اقوال ہیں، جن میں سے کچھ اقوال معرض بحث میں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصحاب الرس کے بارے میں قرآن مجید سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا وجود یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل گزرا ہے۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے کس زمانے کی قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قدیم العہد قوم کا ذکر ہے، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا، اور مذکورہ بالا تفاسیری روایتوں سے اس کا قطعی فیصلہ ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔